یا جو پہلا دن ہوتا ہے, پہلے دن لڑکی جاتی ہے کھیر بناتی ہے جناب, اگر آپ وہ سب کچھ ان جگہوں پہ سرو کریں تو آپ کو ایسی دعائیں ملیں گی جو کہ آپ کے سگے رشتہ داروں نے بھی نہیں آپ کو دینی. کہ شادی جتنی چھوٹی اور جتنی سادہ ہو اتنی ہی اچھی ہوتی ہے. السلام علیکم جی, میں ہوں دعا ملک اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. میری شادی آپ سب کے سامنے 2014 کی سب سے بڑی شادیوں میں سے تھی. جیو نیوز سے لے کے تمام نیوز چینلز تک وہاں پہ موجود تھے. ہر بلاگر نے میری شادی کے بارے میں لکھا, سارے سٹارز وہاں پہ موجود تھے. بڑی ایک مشہور ویڈنگ تھی میری, اور یہ کرنا بھی میری اپنی ذاتی خواہش تھی. میں نے اور سہیل نے مل کے ہی ایسی شادی پلان کی تھی, اور بڑی محنت ہم نے کری اس کے اوپر, بڑا اپنا پیسہ لگایا, سب کچھ کیا. مگر شادی کے 7 سال بعد 6 سال بعد میں کیا سوچتی ہوں, کیونکہ میری منگنی کو 7 سال ہو چکے ہیں اور میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں. 6 سال بعد میں نے ان چیزوں سے کیا لرن کیا وہ میں آپ کو آج بتانے والی ہوں. اور یہ ویڈیو آپ نے اپنی ان بیٹیوں کے ساتھ, ان بیٹوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو کہ اپنی شادی کو بہت بڑا پلان کر رہے ہیں, کیونکہ دسمبر کا مہینہ آ چکا ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ شادیاں عموماً دسمبر کے مہینے میں ہی ہوتی ہیں. سردی کا موسم ہے, پیارا سا موسم ہے. تو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے. دیکھیے, میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا, اپنی شادی سے یہ سیکھا کہ شادی جتنی چھوٹی اور جتنی سادہ ہو اتنی ہی اچھی ہوتی ہے, اور اسی میں ہی فائدہ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بگ فیٹ ویڈنگز کروا رہے ہیں, تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے 30,000 روپے کے اندر اپنی شادی اور ولیمہ نمٹا دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کے بچے پیدا نہیں ہوں گے, نعوذ باللہ, کیا ان کی جائیدادیں لٹ جائیں گی, یا کوئی ایسا کام ہو جائے گا جو کہ انہونی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کی زندگی بالکل اسی انسان کی طرح چلے گی, یا شاید ان سے بہتر چل جائے گی جنہوں نے اپنی شادی پہ اپنی ساری زندگی کی کمائی اور دولت لٹا دی ہو. بہت ساری باتیں ایسی ہم لوگ سنتے آئے ہیں اور دیکھی بھی ہیں ہم لوگوں نے ذاتی طور پہ خود, کہ یار شادی پہ آئے, کھا پی کے چلے گئے, اور جانے کے بعد باتیں بنائیں بیٹھ کے محفلوں میں. یار شادی کے کھانے کو کچھ نہ کہا کرو, کیونکہ ایک باپ کی ساری زندگی کی کمائی اس کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے, اور اس کھانے کے اوپر باپ نے بڑی محنت کی ہوتی ہے, بڑا بچایا ہوتا ہے اس کھانے کے لیے, وہ جو کھانے شادی میں ہمیں پیش کیے جاتے ہیں. یہ باتیں بالکل برحق ہیں اور بالکل حقیقت ہے. دیکھیے, اگر ہم چھوٹی شادی کریں گے نا, تو سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا دن خصوصاً اور مخصوص ان لوگوں کے ساتھ اسپینڈ کر سکتے ہیں, سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں واقعی میٹر کرتے ہیں. جب آپ کی شادی ہوتی ہے, یا جب آپ ایک لڑکی سے عورت بنتے ہیں, یا جب آپ ایک لڑکے سے مرد بنتے ہیں, اور اس سفر میں بچوں کے بعد آپ کو سمجھ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے زندگی میں جو کہ آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے تھے, جنہوں نے آپ کی زندگی میں کوئی رول ہی نہیں پلے کیا, مگر زندگی کے اس وقت میں جب آپ ان کے ساتھ تھے آپ ان کو بہت زیادہ ویلیو بھی دیتے تھے, بہت زیادہ امپورٹنس بھی دیتے تھے, اور ان کے سٹینڈرڈز پہ سیٹ ہونے کے لیے آپ اپنی زندگی کی وہ ساری کمائی لگا دیتے ہیں جو کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے سیو کر کے رکھنی چاہیے. چھوٹی شادی کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ خصوصی طور پہ انجوائے کر سکیں, سیلیبریٹ کر سکیں جو آپ کی زندگی میں واقعی میٹر کر سکتے ہیں, دیٹ از یور فیملی اونلی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان نے آپ کا ڈفرینٹ سائڈ دیکھا ہوتا ہے نا. جو آپ کی دوستوں نے آپ کا سائڈ دیکھا ہوگا, جو شیڈ آپ کا آپ کے دوستوں نے دیکھا ہوگا, وہ آپ کے گھر والوں نے نہیں دیکھا ہوگا. جو شیڈ آپ کا آپ کے گھر والوں نے دیکھا ہوگا وہ آپ کے کولیگز نے نہیں دیکھا ہوگا. اور جب یہ چاروں یا تینوں قسم کے لوگ ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں نا, تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو اپنا کون سا شیڈ دکھانا ہے. آپ اس میں اپنی زندگی کے بڑے دن میں اتنے کنفیوزڈ اور اتنے پیرانوئڈ چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی شادی پہ, اپنی زندگی کے بڑے دن پہ بھی, سب سے بڑے دن پہ بھی آپ دوسروں کی ویلیڈیشنز اور دوسروں کے اپروولز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, which should not be the case. It is your wedding,
اٹ ہیپنس ونس ان اے لائف ٹائم. اللہ سب کو سکھی آباد رکھے اپنے گھر میں. اٹ ہیز ٹو بی ود اونلی امپورٹنٹ پیپل. یو ڈونٹ نیڈ ٹو امپریس اینی ون. آپ نے اس دن کسی کو امپریس نہیں کرنا ہوتا. آپ کو اس دن آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ کسی کی ویلیڈیشنز یا آپ کسی کی اپروولس مانگیں یا اچیو کریں. اور آپ کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ آپ ان کے اسٹینڈرڈس پہ فلفل ہوں. عموماً لوگ بڑی شادیاں اس لیے کرواتے ہیں کیونکہ ان شادیوں پہ جن کو آنا ہوتا ہے, جن مہمانوں کو آنا ہوتا ہے, آپ کو ان کے مطابق ہی ان کا سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے, ان کی کلاس کے مطابق ہی ان کا کھانا پینا کرنا ہوتا ہے, ان کی کلاس کے مطابق ہی اپنا کپڑا پہننا ہوتا ہے. تو ہم اپنی کلاس, اپنی استطاعت, اپنی خوشی, اپنی ویلیڈیشن اور اپروول ذاتی نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم صرف شادی کے دن اور شادی کے موقع پہ بھی دنیا اور زمانے کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور اگر ہم اس کو راضی کرنا شروع ہو جائیں, اس دن بھی اگر ہم زندگی کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پیدا ہوتے ساتھ پہلا میسج جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا ملے. یا جو پہلا دن ہوتا ہے, پہلے دن لڑکی جاتی ہے کھیر بناتی ہے جناب, تو ہم اس پہ دعائیں دیتے ہیں اس کو. یا ویڈنگ نائٹ پہ بھی پہلے نماز پڑھی جاتی ہے. مطلب ہر چیز پہ زندگی کا کام کوئی بھی مسلمان شروع کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تاکہ اس کی رحمتیں برکتیں ہمارے اندر ہمارے کام میں شامل ہوں. کوئی بزنس کھولتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ جناب گھر تبدیل کرتے ہیں تو پہلے ہماری قرآن خوانی ہوتی ہے, سب کچھ. تو شادی کا دن تو ایک ایسا دن ہے جس میں تو ہم نے ہماری پوری زندگی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے. اب وہ شادی شدہ زندگی کی جب شروعات ہونے لگی ہے تو ہم نے اس دن تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے نا. اب اس دن راضی کرنا ہے تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ ہم اس کو راضی کریں. اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو میانہ روی پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو حد سے تجاوز کرنا نہیں پسند. اور جہاں پہ ایک انسان اعتدال نہیں کرتا, جہاں پہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کر جاتا ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ اعتدال سے کام نہیں لیتا, میانہ روی نہیں کرتا, تو وہاں پہ بے برکتیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ وہ پیسہ جو آپ اپنی شادی پہ لگاتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں, کتنے لوگوں کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا میرا سمپل سا سوال ہے کہ زندگی کا ہر نیا کام شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. شادی کے دن ہم ایسا کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ اپنی شادی پہ 500 ایسے بندے کو بلاتے ہیں ولیمے والے دن جس کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں, اگر وہ اپنے ولیمے والے دن یا اپنی شادی والے دن ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو وہ بریانی, وہ قورمہ, وہ چیزیں کھانا نصیب نہیں ہوتی, دیگی قورمے جناب, دیگی what do you call it, زردہ اور بوتلیں, یہ سب کچھ ان کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا. اگر آپ وہ سب کچھ ان جگہوں پہ سرو کریں تو آپ کو ایسی دعائیں ملیں گی جو کہ آپ کے سگے رشتہ داروں نے بھی نہیں آپ کو دینی, اور یہ بات برحق ہے. اس کے علاوہ آپ وہاں پہ پیسہ اسپینڈ کر سکتے ہیں, یہ فضول خرچی آپ بچا کے وہاں پیسہ اسپینڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے واقعی میٹر کرتی ہے. یعنی کہ سفر کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بتایا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا پاک نے کہ سفر کرو, ٹھیک ہے, تو سفر کرنا چاہیے. اور سفر ہمیں شادی کے شروع میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے بچے نہیں ہوتے ہمارے ساتھ. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر تو کوئی سفر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سفر بن جاتا ہے انگلش والا. کیونکہ ظاہر بچہ ہوتا ہے, وہ اپنی اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے, اس کے اپنے کھانے پینے کے 10 مسئلے ہوتے ہیں, اس کے اپنے دودھ پلانے کے 10 مسئلے ہوتے ہیں, اس کی پیمپروں میں ہی ہماری آدھی زندگی نکل جاتی ہے. میرے اپنے 2 بچے ہیں, سو آئی کین ریلیٹ. آپ کا کوئی ٹرپ نہیں رہتا. تو اف یو وانٹ ٹو اسپینڈ آن یور ویڈنگ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی شادی پہ پیسہ خرچ کریں تو آپ اپنے ہنی مون پہ پیسہ خرچ کریں. یو کین ایون گو ٹو عمرہ, یو کوڈ ایون گو ٹو حج. اگر آپ کو وہ نہیں کرنا تو آپ آپ دنیا میں کوئی بھی ملک گھوم سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو وہ ٹائم ملے گا جب آپ اپنے پارٹنر اور اپنے اسپاؤس کو اکیلے میں سمجھ سکتے ہیں, اکیلے میں پہچان سکتے ہیں. بیکاز جب ہم شادی کے فوراً بعد اپنی زندگی شروع کر دیتے ہیں تو معاشی مسائل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, گھر کا آٹا دودھ دہی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, 10,000 چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اتنی رسپانسبلٹیز آ چکی ہوتی ہیں اور ہمارے اوپر لوگوں کا اتنا ایک ٹنٹا لٹک رہا ہوتا ہے رشتہ داروں کا کہ ہم ان کو بھی شادی کے بعد راضی کرنے میں لگے ہوتے ہیں نا. کہ مطلب لڑکے کی ماں نے 10 ایکسپیکٹیشنز اس کی ہیں کہ دن میں 10 دفعہ وہ آئے گا, لڑکی کی ماں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ دن میں 10 دفعہ وہ آئے گی, پھر بہن بھائیوں کو کچھ برا لگ گیا, پھر ہمارا بھائی بدل گیا, ہماری بہن بدل گئی.
تو یہ چیزوں میں اتنا ہمارا ٹائم تباہ ہو جاتا ہے کہ ہماری ریلیشن شپ وہ سیٹ نہیں ہو پاتا جو کہ ہو سکتا ہے ایک ہنی مون ٹرپ پہ جانے کے لیے. بیکاز شروع میں ہمیں اپنی فیملی سے اسپیس چاہیے ہوتی ہے, اور وہ اسپیس ہمیں اپنے گھر کے اندر نہیں, ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں چاہیے ہوتی ہے. دیکھیے جب بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو بچے کی زندگی کے شروع کے جو 1000 سال ہوتے ہیں, سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ بس وہ سب سے زیادہ فرجائل سال ہوتے ہیں, 1000 دن ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ فرجائل دن ہوتے ہیں, بڑے نازک دن ہوتے ہیں. اور بالکل اسی طرح کوئی بھی چیز ہم کریٹ کرتے ہیں نا, جب ایک عمارت بھی کھڑی ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں, بڑے دنوں تک ہم اس کے اوپر پانی ڈالے جاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے عمارت. اب ہم یہ پینٹ کرانے کے بعد اور یہ ہم گھر میں شفٹ ہونے کے بعد نہیں کر سکتے, یہ ہم نے شروع میں ابتدا میں کرنی ہوتی ہے. اور زندگی میں بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں نا شروع میں ہی کر دی جائیں تو وہ چیز تا حیات پھر برقرار رہتی ہے. تو شروع میں ریلیشن شپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ اسپاؤس, وہ پارٹنرز جو کہ شادی کے بعد ہنی مون پر جاتے ہیں, وہ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں سے, ان پارٹنرز سے جو کہ کہیں باہر انہوں نے سفر نہیں کیا ہوتا, رائٹ. تو ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ آئی تھنک کہیں زیادہ ضروری ہے لوگوں کو امپریس کرنے سے, لوگوں کی ویلیڈیشن حاصل کرنے کے لیے. آپ کو اپنے گیسٹ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے بھی مل جاتا ہے, بیکاز جب 500 بندہ ہوگا تو 500 بندے کو آپ کیسے سب کو ایک ساتھ کیسے انٹرٹین کرو گے, اور آدھے لوگ اس میں سے ناراض بھی ہو جائیں گے, آدھے لوگ آپ خود کمفرٹیبل, آپ خود سیٹسفائڈ فیل نہیں کریں گے اپنے آپ سے کہ یار میں نے مہمانوں کو صحیح سے, یار تم بھی آئی تھی میری شادی پہ, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو جب آپ کے پاس صرف شادی پہ 100 لوگ ہوں گے نا, تو آپ سب سے ملیں گے, آپ سب کو ٹائم دیں گے, آپ کی وہ میموریز آپ اتنی اسٹرانگ بنائیں گے کہ آپ وہ ساری میموریز یاد رکھیں گے. اینڈ دین آپ اپنے گیسٹ کو انوالوڈ فیل بھی کرا سکتے ہیں, بیکاز عموماً پاکستانی کلچر میں تو یہی ہوتا ہے, ایشین کلچر میں, کہ یار ہمیں انوالو نہیں کیا اپنی شادی پہ یا اپنے ایونٹ پہ, ہمیں انوالو نہیں کیا. تو کم لوگوں کو انوالو کرانا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت بہت سارے لوگوں کو انوالو کرانے کے. اور آپ کی شادی اگر چھوٹی ہوگی, اگر صرف گھر والے ہوں گے, آپ کی شادی پہ کم خرچہ ہوگا, تو یہ وہ شادی بھی ہو سکتی ہے جو کہ لوگ ساری زندگی یاد رکھیں کہ یار انہوں نے اپنی شادی بڑی شادی کی تھی. کیونکہ آج تک لوگ بگ فیٹ ویڈنگس کرا رہے ہیں, یہ وہ غلطی ہے جو میں نے بھی اپنی زندگی میں کی. اور مگر جو لوگ شروع کرتے ہیں نا ایک چیز کو, وہ پھر پائنیز ہوتے ہیں, وہ پھر گروز ہوتے ہیں اپنی فیلڈ کے. سو اگر آپ شادی کی شروعات اگر آپ سے ہوتی ہے تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں نے شادی اس زمانے میں کی جب لوگ اپنی شادی پہ کروڑوں خرچ کر رہے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کیجیے. میں اپنی زندگی کی تمام سیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل پہ شیئر کرتی ہوں. اس چینل کو, اس فیملی کو مزید آگے بڑھائیے, کیونکہ میں جو بھی ہوں میں آپ کی محبت سے ہی ہوں یار, مجھے آپ لوگوں کی اور محبت چاہیے. شکریہ, اللہ حافظ.